بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر کے آٹے میں یہ ایک دانہ چھپا دیں، رزق، دولت، پیسہ بارش کی طرح آپ پر برسنے لگے گا۔ بیماری، غربت اور بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، ماہ شوال کے بابرکت دن میں آپ نے یہ ایک دانہ لے کر بس گھر کے آٹے میں چھپا دینا ہے، اور اگلے ہی دن آپ کے گھر رزق کی بارش ہونے لگے گی، گھر میں دولت آنے لگے گی، پیسہ آنے لگے گا، گھر سے بیماریوں اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ یہ بہت آسان اور چھوٹا سا عمل ہے۔ اگر آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، پریشانیوں اور بیماریوں نے آپ کے گھر کو گھیرا ہوا ہے، جو چھوٹا عمل آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ بہن بھائی اس عمل کو زندگی میں ایک بار آزما کر ضرور دیکھیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس عمل کو کرنے کے لیے بس آپ کو ایک دانہ چاہیے ہوگا، جو کہ تقریب ہر گھر ہی موجود ہوتا ہے۔ یعنی اس عمل کو کرنے میں نہ تو آپ کا زیادہ وقت لگنے والا ہے، بلکہ بالکل بھی وقت نہیں لگتا، اور نہ ہی آپ کا کوئی پیسہ لگنے والا ہے، لیکن جو اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو معجزات نظر آئیں گے، کرشمات نظر آئیں گے، یقین مانیے آپ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ اور خاص کر ایسے بہن بھائی جو بہت زیادہ پریشان ہیں اور مختلف عملیات کرنا امید ہو چکے ہیں، انہیں تو میں تاکید کر کے کہوں گا کہ ایک بار اس عمل کو بھی ضرور آزمائیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائے گی، گھر سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، برکت ہی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے چاہا تو تمام بیماریاں ختم ہو جائے گی، لیکن آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھ کر یہ عمل کرنا ہے کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کی ذات کے سوا دنیا میں اور کوئی ایسی طاقت نہیں اور کوئی ایسی ذات نہیں جو آپ کو رزق دے سکے، ہے دولت دے سکتی ہے، آپ نے آنے والی پریشانیوں اور مسئلوں کو دور کر سکتی ہے۔ دینے کی طاقت کا اختیار صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ یہ عمل تو بس ایک وسیلہ ہے، مختلف قسم کے عملیات اور وظائف تو صرف ذریعہ ہوتے ہیں۔ دینے والی ذات، نور دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جیسا کہ آٹا ہر گھر میں ہی موجود ہوتا ہے، پھر چاہے امیر شخص کا گھر ہو یا غریب شخص کا گھر ہو، بس آپ نے اللہ پر یقین رکھ کر گھر کے آٹے میں ایک دانے کو چھپا دینا ہے، اور اس چیز پر یقین رکھ لینا ہے کہ میرا اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ آج تک وہی میری تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہی مجھے دیکھتا ہے، آگے بھی وہی مجھے رزق دے گا، وہی مجھے دولت دے گا، وہی مجھے اچھی صحت دے گا، وہی میری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی میرے مسائل ہیں، ان کو دور فرمائے گا۔ آٹا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ آٹا ہماری بھوک کو مٹاتا ہے، پھر چاہے ہمارے سامنے بوکھا ہو، چھوٹا گوشت ہی کیوں نہ ہو، دودھ ہو، میوہ جات ہو، اور ہم ان تمام اللہ کی نعمتوں کو پھر جتنی مرضی مقدار میں کھا لیں، لیکن پھر بھی ہماری بھوک مطمئن نہیں ہوگی۔ ہم تبھی مطمئن ہوں گے ہماری بھوک
مٹے گی۔ جب ہم آٹے سے بنی ہوئی روٹی کھائیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ اجناس ہیں، جبکہ آٹا اجناس ہے، اور اناج میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، پھر چاہے اناج گندم کی شکل میں ہو، آٹے کی شکل میں ہو، یا پھر چاولوں کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، تمام اناجوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ برکت رکھی ہے کہ وہی انسان کی بھوک کو مٹا پاتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس مجذب عمل کو کرنا کیسے ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو ایک دانے کی ضرورت پڑے گی، ایک عدد چھوٹی الائچی۔ چھوٹی الائچی ہر گھر کے ہی کچن میں پائی جاتی ہے۔ چھوٹی الائچی کو کھانوں میں، پھر چاہے وہ میٹھے کھانے ہوں یا نمکین کھانے ہوں، خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پھر چاہے کھیر ہو یا قورمہ ہو۔ چھوٹی الائچی ہر قسم کے کھانے میں خوشبو پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس کی صحت کے متعلق بھی بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اگر آپ کو سانس لینے میں مسئلہ ہے، یا معدے میں تیزابیت ہو گئی ہے، سینے میں جلن ہوتی ہے، منہ سے بدبو آتی ہے، یا آپ کو معدہ یا ہاضمہ نظام کی کام نہیں کر رہا، تو چھوٹی استعمال کریں۔ صحت کے متعلق یہ تمام مسائل ایسے ختم ہوں گے جیسے کبھی آپ کو یہ مسئلے تھے ہی نہیں۔ آپ نے چھوٹی الائچی لے لینی ہے، اور آپ نے ہاتھ میں پکڑ کر ہتھیلی کو بند کر لینا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پڑھنے کے بعد اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے، کیونکہ سورۃ اخلاص میں اللہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، چونکہ اللہ کی ذات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کون ہے، وہ کہاں سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن پوری کائنات اور اس کی ہر ایک مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ سورۃ اخلاص کی فضیلت کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ صرف 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو ایک بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 33 بار پڑھنا، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ ترجمہ: حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک مدینہ طیبہ میں ایک تجارتی قافلہ آ پہنچا۔ دستور کے مطابق اعلان کے لیے طبیل بجایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ اس کی طرف چل دیے، حتیٰ کہ 12 آدمیوں کے
سوا مسجد میں کوئی بھی باقی نہ بچا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 12 افراد میں شامل تھے۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی۔ اس آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب انہوں نے کسی تجارت کے بارے میں جانا یا کھیل کے بارے میں سنا تو اس کی طرف چل دیے اور آپ کو خطبے کی حالت میں منبر پر کھڑا چھوڑ گئے۔ آپ ان سے فرما دیں جو نماز کا اجر و ثواب اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے کی برکت سعادت ہے، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے، اس لیے تم اسی کی طرف چلو اور اسی سے رزق طلب کرو۔ یاد ہے کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا، اس وقت بہت تنگی اور مہنگائی کا دور تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال سے چلے گئے تھے کہ کہیں اجناس ختم نہ ہو جائیں اور وہ انہیں پانے سے رہ جائیں، اور ایسے حالات میں اس طرح ہونا ایک فطری امر ہے۔ نزد اس آیات کے نزول سے پہلے اس طرح کے فعل سے کہیں منع بھی نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس آیات کے ذریعے حکم نازل کیا گیا، تو حکم کے نزول سے پہلے ایسا کرنا کوئی گناہ نہیں تھا۔ اسی لیے اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت نہیں فرمائی بلکہ تربیت فرمائی ہے کہ ایسا کرنا ان کی شان کے لائق نہیں، لہٰذا ان کے اس خواہش پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ پھرنے کے بعد اس وانے کو آٹے میں دبا دینا ہے۔ اس کے بعد تسبیح کے کمالات آپ خود آنکھوں سے دیکھنا۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہ رب العزت سے رو کر دعائیں کریں، گڑ گڑا کے دعا کریں، التجائیں کریں، انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا، انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سی تسبیح جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، آج کے دن تسبیح پڑھیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجائیں کریں اور آسمانی مدد کو اتارتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تمام اسباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگے تو اس سے شیئر کریں اور لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔